آپ نے یہ فرمان سنا ہوگا کہ محبت اللہ کے لیے کرو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کرو۔ مسلمان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اگر کسی سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور ایک اور بات بھی سماعت کر لیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر یہ ایک ایسا معرکہ تھا، ایک ایسی جنگ تھی کہ جس کے اندر ایک طرف سے اگر باپ تھا تو دوسری طرف سے بیٹا تھا، ایک طرف سے اگر ایک بھائی ہے تو دوسری طرف دوسرا بھائی تھا، ایک طرف اگر بھتیجا تھا تو دوسری طرف چاچا تھا، یعنی گویا کے رشتہ دار آمنے سامنے تھے۔ لیکن ایک طرف بھتیجا اگر ہے تو وہ مسلمان تھا، دوسری طرف چاچا ہے تو وہ چاچا غیر مسلم تھا، ایک طرف باپ ہے تو مسلمان تھا، ایک طرف بیٹا ہے تو وہ کافر تھا، غیر مسلم تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے کفار کے ساتھ، اور کافر بھی غیر نہیں تھے، اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے اور اپنے خونی رشتہ دار، یہاں تک کہ اپنے سکے بھائی، اور یہاں تک کہ اپنا ذاتی بیٹا، حقیقی بیٹا سامنے تھا۔ ایسی جنگ تھی یہ۔ اسی حوالے سے ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کے ہمراہ اہل اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے، تو فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت کا اقرار کرنے کے بعد اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ غزوہ بدر میں آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو والد سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کی جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ اللہ کی قسم تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ کی قسم میں تیری گردن مار دیتا اور تجھے نہ چھوڑتا۔ اور ساتھ وجہ بھی بیان فرمائی کہ کیوں، بیٹا ہے، بیٹے سے فرما رہے ہیں، اس لیے کہ محبت اللہ کے لیے کرتے تھے اور دشمنی اللہ کے لیے کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو تجھے میں نہ چھوڑتا۔ اور ساتھ وجہ بھی ذکر فرمایا کہ اس وجہ سے کہ جنگ بدر جو تھی وہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، وہ حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی، اور تم باطل کی نمائندگی کر رہے تھے، یعنی ان کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو میں تمہیں باطل ہونے کی وجہ سے تمہارے جسم سے اس زمین کو پاک کر دیتا، لیکن تم میرے سامنے نہیں آیا۔ تو معلوم ہوا کہ محبت اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اور دشمنی بھی اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔